اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں، سورہ واقعہ میں ہے کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، پس میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کی سیٹنگ کی۔ مواقع النجوم کا مطلب ہے سٹارز کی سیٹنگ کی میں قسم کھاتا ہوں۔ وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو۔ اب میرے خیال میں یہ بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ سیٹنگ آف دا سٹارز بلیک ہول کراتا ہے، اور بلیک ہول بہت بڑا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یعنی اس کا رول اتنا بڑا ہے بلیک ہول کا کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 30ویں پارے میں آئی تھنک سورہ تکویر ہے غالباً، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، کریکٹ می اگر میں، کنس یہی ہے، سورہ تکویر ہے، آپ لوگ کریکٹ کر دیں مجھے، خنس اور جوار الکنس یہی ہے، خنس اور کنس۔ اس کی عربک میں بہت سے روٹ ورڈز ہیں، مفسرین نے ظاہر ہے اپنے نالج کے مطابق، فزکس نہیں ظاہر ہے پڑھی پرانے لوگوں نے، تو انہوں نے عام فہم بندے کے لیے لکھ دی بات، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن خنس کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ وچ از انویزیبل۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسی چیز کی قسم کھاتا ہوں جو انویزیبل ہے، خنس از سم تھنگ وچ از انویزیبل، اور کنس کا مطلب ہے کہ جو انٹریکٹ کرتی ہے اور انٹریکٹ کر کے نکل جاتی ہے، ایسی چیز ہے یہ جو اگلی بات کی، خنس ایک انویزیبل چیز جو انٹریکٹ کرتی ہے اور انٹریکٹ کر کے نکل جاتی ہے۔ تو یہ میرے نزدیک اور کچھ لوگ کے نزدیک جن کو میں نے پڑھا اس نظر سے، تو ان کے نزدیک یہ ڈارک میٹر، ڈارک انرجی کی طرف اشارہ ہے کہ انویزیبل ڈارک میٹر، ڈارک انرجی ہے جو میٹر سے انٹریکٹ کرتا ہے اور نکل جاتا ہے ان افیکٹڈ، یعنی افیکٹ نہیں ہوتا اس سے۔ بہرحال اس میں مزید آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو بہت سی باتیں ہو سکتا ہے پتہ لگیں، لیکن میں ایک بیسک تھاٹ کیا دے رہا ہوں کہ ہمارے پرابلمز یہیں تک ہیں کہ مجھے فلاں چیز نہیں مل رہی، میری زندگی سے یہ چیز کیوں لے لی گئی ہے، میری فلاں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، میں جو ہے وہ ترقی کیوں نہیں کر پا رہا، وغیرہ وغیرہ، ہماری سوچ یہاں تک ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ وہ ہمیں یہ سوچ دے رہے ہیں علامہ اقبال۔ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، میری گرل فرینڈ مجھے چھوڑ گئی، میری زندگی برباد ہو، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، فائنینشیل لاس ہو گیا تو ختم، بس دیٹس اٹ، لائف از اوور۔ تو تھوڑا سا پرسپیکٹیو بڑا کریں، اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جا کے بھی اپنا پرپز فل کر رہے ہیں، مشن فل کر رہے ہیں، کیونکہ جس بندے کا مقصد اس کے دل میں ہوتا ہے اسے جگہ کی ضرورت نہیں، اسے کوئی سرکمسٹانسز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر مقصد پورا کرتا ہے اور کائنات اس کی مدد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لگاتا ہے کائنات کو اس کی مدد کرنے میں، جس نے ٹھان لی میں نے کام کرنا ہے اور اللہ کی مدد پکڑ لی، پھر وہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک تھاٹ پرووکنگ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا ریسرچ کریں، ریلیٹیوٹی کو پڑھیں، کوانٹم میکینکس کو پڑھیں، آج کل کیا کیا بات ہو رہی، کیا کیا بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن بی کیئرفل، ایسا نہ کسی ایتھیسٹ کو پڑھنے لگ جائیں، لیکن تھوڑا پرسپیکٹیو بڑا کریں، نکلیں اپنی لائف کی پرابلم سے ذرا نکلیں، اپنے انٹلیکٹ کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کیا بتایا تھا کہ نوجوان جس طرح موبائل فون یوز کرتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کا جو کنسیپٹ آ چکا ہے اس وقت، وچ از کلنگ اس، ہماری سولز کو کل کر رہا ہے وہ کنسیپٹ۔ میں نہیں یہ بات کر رہا، ایلن مسک کی سپیچ سن لیں، ایلن مسک کا پتہ ہے نا آپ سب، اس کی ٹیڈ ٹاک ہے کہ سوشل میڈیا از کلنگ اس، یہ اس کی ٹیڈ ٹاک کا ٹاپک ہے۔ اور آپ اسٹیو جابز کے آخری الفاظ سن لیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں مانسٹر بنا کے چلا گیا، اس نے اس کو کہا مانسٹر بنا کے میں دنیا کو چلا گیا ہوں، بوال ہے میرے اوپر، یعنی بوجھ ہے یہ بہت بڑا، لٹرلی اس کے یہ الفاظ ہیں۔ جتنے بھی ٹیک کے ایکسپرٹس ہیں، انسٹاگرام کے آنر کا میں انٹرویو سن رہا تھا، اگر کوئی کہے گا میں لنک بھی شیئر کر لوں گا، مجھے یاد ہے کہاں تھا، وہ کہتا ہے کہ بنا تو میں نے دیا ہے لیکن مجھے بھی اس کا حل نہیں پتا کہ اب کرنا کیا، کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا سنیپ چیٹ ڈسمورفیا سنڈروم، یہ ایک ڈس آرڈر ہے نوجوانوں میں، یہ گوروں میں زیادہ ہے، الحمدللہ ہم ابھی تھوڑی اقدار اور ویلیوز کو تھامے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟
یہ ان کے نوجوانوں میں پیک پہ ہے، سنیپ چیٹ ڈسمورفیا سنڈروم. کیا ہے یہ کہ ہر چیز کو پرفیکشن کے اس نظر سے دیکھنا اور ہر چیز کی پرفیکشن اچیو کرنے کی کوشش کرنا، اور انفٹ جو بھی چیز ہے اس کے وجہ سے ڈپریشن میں چلے جانا. یعنی کس لیے؟ کیونکہ سنیپ چیٹ میں فلٹرز ہوتے ہیں، ہر چیز فلٹر سے لگتی ہے، تو فلٹر کر کے اب اپنی لائف پہ بھی فلٹر لگا رہے ہیں کہ میرے جو بونز ایسے ہو جائیں، چیک بون ایسے ہو جائیں، مسل ایسے ہو جائیں، باڈی ایسے ہو جائے، شکل ایسی ہو جائے، نوز ایسی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. اس پہ گوروں نے بہت اس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہماری جنریشن تباہ ہو رہی ہے. یورپ بہت ٹوسٹ اب مار رہا ہے. یہ پرانی باتیں ہو گئی کہ ان کی تہذیب تباہ ہو رہی ہے، ہو چکی، اب وہ ریٹرن کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، گورے ان کی ڈاکیومنٹریز ہیں اس موضوع پہ. یہ ایک الگ بات ہے کہ جب تک ان پہ کیپٹلزم کا مسلط ہے سسٹم، وہ کچھ نہیں کر سکتے. کہ الٹیمیٹلی انہوں نے اسلام کی طرف ہی آنا ہے، کیونکہ کیپٹلزم جب تک رائج ہے وہ نہ پونڈ ختم کر سکتے ہیں نہ باقی چیزیں. ہاں انڈیویجول کو وہ کچھ سلوشن دے سکتے ہیں، وہ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو نکال رہے ہیں اس زہر سے. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ لوگ تھنکرز ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ کو یہ پونڈر کرنا چاہیے. اس کا مطلب نہ سمجھے کوئی کہ ہم لڈائٹ ہیں. لڈائٹ کا مطلب کہ ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں. میں خود موبائل یوز کرتا ہوں، لیپ ٹاپ، اچھے سے اچھی کوشش ہوتی ہے میری کہ اچھے سے اچھی ٹیکنالوجی لائی جائے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں مانسٹر ہیں، خطرناک ہیں. اگر ان کو میں نے کنٹرول نہ کیا، یہ مجھے کنٹرول کریں گی. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، امریکہ میں ریسرچ ہوئی، ان کے برین میں وائٹ میٹر کی کمی ہے. وائٹ میٹر برین کا وہ پارٹ ہے، نیورونز ہوتے ہیں، نیورونز کے درمیان وائٹ میٹر ہوتا ہے. وائٹ میٹر جو ہے یہ نیورونز کو کنیکٹیوٹی دیتا ہے، سگنلز کہہ لیں اسٹرانگ کرتا ہے. وائٹ میٹر جو ان شارٹ یہ آسان لینگویج سمجھاتا ہوں، یہ نیورونز کے الیکٹریکل سگنلز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، اسٹرانگ کرتا ہے، بوسٹر کا کام دیتا ہے. وائٹ میٹر اگر کسی کے ذہن میں، برین میں کم ہوتا جا رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اٹینشن سپین کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، سب کے ساتھ نہیں. وہ جو ٹیکنالوجی کو دن رات فیس بک پہ منجی ڈال لیتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، اور بس دن رات ان کا کمپیوٹر کے ساتھ ہے. نہ کوئی وہ اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کر رہے ہیں، نہ وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، نہ وہ سٹریس ریلیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر وقت ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو ان کا وائٹ میٹر کم ہے اکارڈنگ ٹو ریسرچ. یہ میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں. تو ظاہر ہے جس کا وائٹ میٹر کم ہے، اس نے یہ سوال کہاں سوچنا مجھے پیدا کس نے کیا. اس نے سوال کہاں سوچنا کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اس نے یہ تو سوچنا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، کیونکہ ڈوپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے. لیکن یہ سوال اس نے کبھی نہیں سوچنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں دوسروں کے لیے، میں کیا دے سکتا ہوں.